اگر مسلمان سمجھ لیتے جناب زہرا کے مقام کو تو پھر کبھی بھی نبی کی بیٹی مسلمانوں کے دربار سے کبھی خالی واپس نہ آتی۔ نہیں نہ سمجھا تو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، پوری صحاح کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہماری ماں جناب ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی جناب زہرا نے مسلمانوں کے دربار میں آ کے کہا کہ میرا حق دو۔ مسلمانوں کا بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ جب کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، بی بی فرماتی ہے میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا پھر تیرا کوئی حق نہیں۔ جب دوسری مرتبہ پھر کہا نا، اور ایک کتاب صحاح کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب تک بی بی کی عمر رہی، زندہ رہی، تب تک متواتر اپنا حق مانگتی رہی اور مسلمان متواتر وہی کہتے رہے کالا کذالک، جو انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ بی بی نے کہا میرا حق ہے۔ جب انہوں نے حق نہ دیا تو پھر لکھا ہے، دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں اگر تیرا حق ہے تو اپنے حق کے گواہ ثابت کرو، گواہ پیش کرو۔ تو ابن حجر مکی نے اس واقعے مورکہ میں بی بی کے وہ گواہ لکھے ہیں جو بی بی نے اپنے حق کے لیے گواہ پیش کیے تھے نا، ان میں ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، ایک جناب علی ہے اور ایک ان کی نوکرانی ہے جس کا نام ہے جناب ام ایمن۔ یہ سارے گواہ جب بی بی نے مسلمانوں کے دربار میں پیش کیے تو کہتے ہیں ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے، یہ سارے تیرے رشتہ دار ہیں، کوئی تیرا بیٹا ہے، کوئی تیرا شوہر ہے یا کوئی تمہاری نوکرانی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ میں ایک سوال کہتا ہوں مسلمانوں، تم کس بیٹی سے، کس بی بی سے گواہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں یہ پتہ نہیں رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، تم کس سے گواہ طلب کر؟ بہرحال بی بی نے گواہ دیے، انہوں نے کہا نہیں بی بی یہ بیٹا تیرا حسن تیرا بیٹا ہے، اس کی گواہی ہم نہیں قبول کریں گے۔ حسین تیرا بیٹا ہے، گواہی نہیں قبول کریں گے۔ ہاں علی تیرا شوہر ہے، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ ام ایمن تمہاری جو ہے نوکرانی ہے، ہم ان کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ جب بی بی کے سارے گواہ جٹلا دیے نا تو بی بی نے کھڑے ہو کے کہا اچھا بتاؤ، تم کہتے ہو نا حسن کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں، تو اس نے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہا پھر سر اٹھا کے مجھے بتا، اگر حسن کی گواہی میری حق میں، ماں کے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بتول نہیں، کیونکہ مریم کی صداقت کی گواہی اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے دی تھی اپنی ماں کی گواہی کہ میری ماں طیب و طاہر ہے، ماں کی گواہی جناب عیسیٰ نے دی تھی۔ تو کہا اگر میرے حسین کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بتول نہیں، کیونکہ عیسیٰ کی گواہی، عیسیٰ نے گواہی ماں کی خود دی تھی۔ قرآن پاک کو پڑھو نا سورہ مریم کے اندر، حضرت عیسیٰ نے خود ماں کی گواہی دی تھی، اور جب انہوں نے الزام لگایا تھا نا بی بی پر کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو یہ نعوذ باللہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو پھر اللہ نے کہا مریم، عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارت الیہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر دے۔ جب اشارہ کیا تو ماں کی گود میں تھا عیسیٰ، تو بول کے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ تو بی بی نے کہا پھر اس کی گواہی تو قبول اللہ نے کر لی ہے، عیسیٰ کی گواہی تو اللہ نے ماں کے حق میں قبول کر لی ہے، تم میرے حسین کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں کرتے، کیسی ستم ظریفی ہے۔ بہرحال بی بی کے گواہ جتلائے گئے۔ سیرت حلبیہ کے اندر سید برہان الدین حلبی نے بڑا خوبصورت قصہ لکھا ہے کہ آخر میں کہتے ہیں مسلم بی بی سے، ہاں بی بی تمہارا حق ہے، تو تمہارے پاس کوئی نبی کی لکھی ہوئی تحریر ہے، کوئی نبی کی لکھی ہوئی تحریر ہے؟ تو نبی بی بی نے کہا میرے پاس ہے۔ تو بی بی نے اس وقت پھر میں پڑھ نہیں سکتا، میرے پاس سید بیٹھے ہو سامنے، میرا دل جو ہے پھٹ رہا ہے، سامنے یہ نظر آ رہی ہے تحریر لکھا۔ بی بی نے اس وقت جلدی سے بھٹکے سے کاغذ نکالا جس پر جناب محمد کے ہاتھوں کا عربی میں لکھا ہوا تھا وقفا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم هذه القرية المعلومة ثم بدله ان الله السميع العليم، کہ میں اللہ یہ میں نبی خود یہ جائیداد وقف کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے نام پر، اس کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے۔ اور کہا سنو ثم بدلہ ان اللہ هو السمیع العلیم، جو اس کو بدلے گا اللہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔
ان میں نام نہیں لینا چاہتا، لکھا کوئی بندہ قریب کھڑا تھا، اس نے جلدی سے اس سند کو پکڑ کر فشکتہا شکتن، کاغذ کے پرزے کر دیے، زمین پر پھینک دیا، اوپر پاؤں سے تھوک کر رون دیا۔ جب بی بی کے سامنے بی بی کی سند چاک ہوئی نا، تو اس وقت بی بی نے پھر ایک لوہا پڑا تھا جس کو امام بخاری میں لکھا ہے کہ جب بی بی کے سامنے بی بی کی سند چاک کر دی گئی، پھاڑ دی گئی تریر، تو بی بی بول کے کہتی ہے، روضہ رسول کی طرف دیکھ کے، اپنے بابے کی قبر کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے، قالت صبت علی مصائب فلو انہا صبت علی الایام سرنا لیا۔ اور میرے بابا تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آ گئی، اگر وہ دن کو آتی تو سیاہ راتیں ہو جاتی۔ اجرکم من اللہ، عزادارو، بی بی کو حق نہ ملا، اور سبحان الدین حلبی نے لکھا بی بی اکیلی حق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، بی بی کے ساتھ 70 مستوروں کا پردہ تھا، بی بی کے آگے پردہ، بی بی کے پیچھے پردہ، بی بی کے دائیں پردہ، بی بی کے بائیں پردہ، پردوں میں گئی۔ جب بی بی دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچی تو وہاں کھڑے ہو کے بہت روئی۔ تب بی بی نے رونا شروع کیا نا، بیویاں کہتی ہیں، بی بی کیوں تم روتی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے، مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے، آج سے پہلے جب میں اسی دروازے پہ آتی تھی تو سامنے سے میرا بابا میری تعظیم کے لیے ممبر چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا، آج میں رو اس لیے رہی ہوں تو مجھے کو تسلی دینے کے لیے اٹھتا ہے یا کہ نہیں اٹھتا۔ لکھا جب کافی دیر تک کھڑی رہی، کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تو پھر خود برقعے سے آواز دی، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اگر تمہیں شعور نہیں میں کون سنو، انا فاطمہ بنت رسول اللہ، میں فاطمہ بیٹی ہوں رسول کی۔ کہتے ہیں کیوں آئی ہو؟ کہا اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا بی بی تیرا کوئی حق نہیں، بس وہ عزادارو سنو گے جملہ، جب بی بی کو حق نہ ملا، بی بی روتی ہی مسلمانوں کے دربار سے گھر کی طرف آ رہی تھی تو چھوٹی سی جناب زینب تھی تو دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب اماں کو روتے ہوئے دیکھا نا، بی بی جلدی سے بول کے کہتی ہے، اماں تم روتی کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں، اگر مسلمانوں نے تیرا حق نہیں دیا تو آپ روتی کیوں ہے؟ آپ نہ روئے۔ سنو یہ جملہ بی بی نے کیوں جواب دیا تھا۔ بی بی فرماتی ہے، او میری بیٹی، میں کوئی باغوں کو نہیں رو رہی، میں کوئی جائیدادوں کو نہیں رو رہی، اماں پھر تو کیوں روتی ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے، بیٹی جو میں نے طور طریقہ دربار میں دیکھا ہے، اور مجھے پتا چل گیا تیری چادر نہیں بچے گی، اور میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ تیری چادر نہیں بچے گی۔ اجرکم من اللہ، عزادارو لکھا ہے، بی بی فرماتی ہے، میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا کربلا کے میدان میں، اس وقت یاد آیا میری ماں کا کہنا، مجھے اس وقت یاد آیا جب شمر نے آواز دی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم من اللہ، عزادارو دو جملے ہیں، سن لینا، گھر جا کے بھی تمہاری عبادت ہو جائے گی، میری طرف دیکھنا۔ لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی، جب گئی تو گئی کس طرح سے تھی، آئی کس طرح سے تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ بی بی کے ہاتھ میں مولا حسین بادشاہ کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر سنو گے 1950 زخموں کے سراغ تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ 1950 زخموں کے سراغ تھی۔ بی بی وہ کرتا لے کے گھر میں نہیں آئی، بی بی وہ کرتا لے کے سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ جب روضہ رسول پہ آئی تو کیا دیکھا، کرتے کا رکھنا تھا، قبر رسول کانپ گئی، قبر رسول میں زلزلہ آ گیا۔ بی بی فرماتی ہے، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ ان پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، اور مومنوں سے بھی کہتا ہوں، میری مجبوری ہے، میں نے صرف فقط اشارہ کرنا ہے، اگر اشارہ تم سمجھ گئے تو گھر جا کے بھی تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ جب بی بی کہتی ہے، مجھے پتہ چل گیا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ بی بی قبر کے قریب کھڑ کے فرماتی ہے، نانا، او میرے نانا، نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا یہ دن کا وقت ہے،
نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا افسوس یہ دن ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ آزادہ روزہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے۔ ایک جملہ کہا اپنی بیٹی سے، فرماتے وہ میری بیٹی، میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے، اجرکم من اللہ، اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ وہ میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، پھر اسے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے۔ عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے، عبداللہ فرماتے بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھول کے باہر گلی میں دیکھ لوں کہ کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی۔ انہیں مر جانے کا مقام ہے، نہ اس سے زیادہ میں مصائب پڑھ سکتا ہوں، نہ میرے عقل میں اس سے زیادہ کوئی مصائب ہے۔ عزادارو بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں بیٹی پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے۔ بس او عزادارو، او سیدو غیر سیدو، جب بیٹی نے ماں سے کہا نا او ساحلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان، میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ عزادارو ماں کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہیں، فرماتی ہیں اماں تو آ گئی ہے، ہمارے بھائی کہاں ہے؟ بی بی فرماتی ہے دونوں کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام الذین منکل بین کلمہ۔